بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیر مونا اور واقعہ رجی سیدنا عمر بن امیہ زمری ان 40 صاحبان علم اور قرآن کے قاریوں کے مسکین گروہ کے انچارج تھے جو دن بھر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے اور رات کو مسجد نبوی کے چبوترے صفا پہ عبادت میں مشغول رہتے۔ وہ جنگجو لوگ نہ تھے، ان کی قوت، ان کا علم، گیان اور معرفت الہی تھی۔ کچھ کتابوں میں ان کی تعداد 70 لکھی گئی ہے۔ احد کی جنگ کے کوئی 1.5 مہینے بعد نجد کی ایک بستی میں ان لوگوں کی جماعت کو وہاں بنو عامر اور بنو سلیم کے سردار ابو برا عامر بن مالک بن جعفر کی درخواست پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ مطالبہ بھی ابو برا نے کیا تھا۔ جب اس پہ ایمان لانے کی پیشکش کی، وہ قائل تو ہو گیا، حتمی طور پر ایمان نہ لایا۔ بولا، کچھ لوگ جو میری قوم کو میرا ہم نوا بنا سکیں انہیں تعلیم دیں، قرآن کی، میرے قبیلے میں بھیج دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے۔ وہ بضد ہوا، بولا، میں ضامن ہوں، میری امان ہے ان کو۔ عرب میں دی گئی امان کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ آقا نے اپنے علم کی شیدائی مساکین کا ایک گروہ بھیج دیا۔ ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مکہ سے مدینہ تک کا وفادار ساتھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ بیر معونہ جو نجد علاقے میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر بنی عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے خیمے میں گئے، جو ان 40 عالموں کو بلا لانے والے ابو برا عامر بن مالک کا بھتیجا تھا اور قبیلے کے سرداری کے معاملے میں ابو برا کا مخالف ہی نہیں، خود امیدوار تھا۔ اس نے خط پڑھنا کیا تھا، دیکھا بھی نہیں، الٹا اپنے بندے کو جو خط لانے والے سیدنا حرام بن ملحان کے عقب میں کھڑا تھا ایک منحوس اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے نیزہ مار کے ایلچی کو مار ڈالا۔ مرنے والے کے منہ سے آخری جملہ یہ نکلا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ قاتل عامر بن طفیل نے پھر بنو عامر کو آواز دی کہ باقی پڑاؤ میں بیٹھے سب بے خبر بے گناہ کاریوں کو مار دیا جائے۔ بنو عامر نے ابو برا کی دی ہوئی امان کی وجہ سے کان نہ دھرے، مگر اسے روکا بھی نہیں۔ پھر اس نے بنو سلیم اور دیگر شاخوں کو بلا کے سب کاریوں کو گھیر لیا اور انتہائی بے دردی سے سب کو مار ڈالا۔ ان 40 میں سے 3 بچے، ایک کعب بن زید جو زخمی ہو کے بے سود گری لاشوں کے ڈھیر میں پڑے رہے مگر ان کی نبض چلتی رہی۔ دوسرے منظر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن امیہ زمری تھے۔ وہ دونوں پڑاؤ سے ذرا ہٹ کے نخلستان کے کنارے اگی ہوئی گھاس پہ اپنے قافلے کے اونٹوں کو چرا رہے تھے۔ انہیں پڑاؤ کی طرف سے عجیب سراسیمگی بھری خاموش روتی ہوئی ہوا آتی محسوس ہوئی تھی۔ دل میں وسوسے امڑ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے۔ ان کا دھیان پڑاؤ ہی کی طرف تھا۔ پھر عمر بن امیہ زمری تو اس گروہ کا لیڈر تھا۔ وہ بار بار گردن اٹھا کے دور پڑاؤ کی طرف دیکھتا۔ اچانک اسے پڑاؤ کے کھجوروں کے جھنڈ کے اوپر بڑے بڑے گرد منڈلاتے نظر آئے، جو بار بار کھجور درختوں سے نیچے اتر کے اپنے پنجوں اور مڑی منحوس چونچوں میں گوشت نوچ نوچ کے اٹھ رہے تھے۔ ہولے ہولے گدھوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ کھلے ریگستان، دور بنجر بے برگ تپتے پہاڑ اور گدھوں کی نخلستان میں عین پڑاؤ پہ یلغار عمر بن امیہ زمری اور منظر بن عقبہ کے دلوں کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ خوف زدہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنے پڑاؤ کی طرف دوڑے۔ ایک ریت کا اونچا ٹیلہ چڑھ کے اترے تو سامنے کا منظر ہی عجیب تھا۔ ریت اور کنکریوں میں اگی نخلستان کی گھاس خون سے بھری تھی۔ ان کے ساتھیوں کے جسم کٹے پھٹے پڑے بکھرے تھے، صرف لاشیں، بے سود، خاموش، بے ترتیب۔ دونوں یہ ہولناک منظر دیکھ کے لرز گئے۔ اتنی بڑی مکاری، ایسا سری دھوکہ! وہ صرف 2 تھے، لڑنے کے لیے کود پڑے۔ قاتل سینکڑوں میں تھے۔ قاتلوں نے انہیں قابو میں کر لیا۔ منظر بن عقبہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت پا چکے تھے، مگر ان کا جسد مبارک نہ ملے۔ قاتلوں نے خود نشاندہی کی، سن کے کہا، ہم نے پہچان لیا۔ ایک انہونی ہوئی تھی جب ان کا لاشا زمین پہ گرا تو ایک ہوا کا بگولا آیا اور ان کا جسم اٹھا کے آسمان پہ لے گیا۔
وہ منظر ہماری آنکھوں سے بندھا ہوا ہے۔ عمر بن زمری کو بھی دشمنوں نے باندھ لیا۔ قاتلوں کے سرپنچ کو جب پتہ چلا کہ عمر بن زمری قبیلہ زمر سے ہے، جس قبیلے کے کسی قیدی کو آزاد کرنے کی اس کی ماں نے منت مانی ہوئی تھی، تو اس کے ماتھے کے بال کاٹ کے اس کی مشقیں کھول دیں، آزاد کر دیا۔ لاشوں میں بے سدھ پڑے کعب بن زید کو ساتھ لے کر وہ عجیب خستہ حالی اور ریزہ ریزہ ہوئے مدینہ پہنچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام دے چکے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ ابھی احد کے شہیدوں کے غم کا پہاڑ تھا کہ ان مساکین کاریوں کو دھوکے سے قتل کا غم سوار ہو گیا۔ اسی دن ایک اور غمزدہ خبر آئی۔ ایسا ہی ایک وعدہ کر کے طائف اور مکہ کے درمیانی علاقے رجی کی بستی میں بستے بنو حضیل کے لوگوں نے مدینہ سے تعلیم قرآن کے بہانے منگوائے ہوئے 10 قاریوں کو بلا کے دھوکے سے پکڑ کے مار دیا کہ ان سے بدر کا بدلہ لے لو۔ اس مختصر سی علم والوں کی ٹولی کا امیر سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ بدر اور احد کے وہ غازی تھے۔ بدر میں ان کے ہاتھوں قریش کے ایک رئیس زادی سلافہ بنت سعد کا بیٹا مرا تھا۔ اس بدتینت عورت نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ لوگوں میں چرچا کیا ہوا تھا، کوئی عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لائے، انعام منہ مانگا لے۔ قاتل بنو حزیم علاقے کے علم سلافہ کا انعام تھا۔ انہوں نے سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاش کو سلافہ کو بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا سر کاٹنے گئے۔ سلافہ کو تو کھوپڑی میں شراب پینی تھی۔ رجی کنویں کے پاس آگے کھجور پیڑوں اور انگور کی بیلوں بیچ اللہ جانے کب سے اللہ نے کتنی شہد کی مکھیاں پال رکھی تھی۔ ادھر قاتل سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹنے کے ارادے سے ان کے جستے خاکی کے قریب ہوئے، ادھر اللہ نے اپنی شہد مکھیوں کے غول ان پہ چھوڑ دیے۔ وہ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر بھاگے۔ سوچا رات کو مکھیاں اڑ جائیں گی، پھر کاٹیں گے۔ رات آئی، ساتھ تیز بارش کا ریلا، اس کے ساتھ طوفان، ہوا۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی پانی بہا کے لے گیا۔ سلافہ کی قسم کبھی پوری نہ ہوئی۔ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے مانگی ایک دعا مانی گئی۔ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ، آج میں تیرے دین کی جیسے حفاظت کر رہا ہوں، ایسے ہی تو میرے جسم کی بے دینوں سے حفاظت کرنا۔ اللہ کوئی بے اختیار تھوڑی ہے، کر دی حفاظت۔ شہد کی مکھیاں بھی اس کی وفادار، پانی کے ریلے بھی، بارش کی بچھاڑ اس کی تابع، ہوائیں اس نے باندھ رکھی ہیں، ندیاں اس کے حکم سے بہتی ہیں۔ اللہ کے لشکر سارے ہمارے علم میں تھوڑی ہیں۔ زمین و آسمان پر اور ان کے بیچ جو بھی ہے، وہ اپنی خوشی اور ناخوشی سے اللہ کا ہر حکم ماننے پہ مجبور ہیں۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔